بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہوتی رہے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ ناظرین، آج تھوڑی سی اہمیت دیجیے گا، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بہت کچھ ایسا آپ کو سننے کو ملے گا جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو ہماری ضرورت ہے۔ ناظرین، مذاکرات ہو چکے، معاملات طے پا گئے، دھرنے احتجاج بھی تقریباً ختم ہو چکے، لیکن پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا اس نے بہت سارے سوال اٹھا دیے ہیں جو میں آپ سے یا اپنی قوم سے پوچھنا چاہوں گا۔ اس سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں حاصل کیا ہوا؟ کیا فرانس نے گارنٹی دے دی کہ وہ آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ کیا وہ دوبارہ اس قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ اگر آئندہ بھی فرانس نے ایسی کوئی گستاخی کی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسلام تلوار سے نہیں، آپ کے کردار سے پھیلتا ہے۔ اسلام کردار سے پھیلا تھا، تلوار سے ہرگز نہیں پھیلا۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو انتہا پسندی سے پاک ہے۔ یہ دین کامل دین ہے اور ہم نے اس دین کو کیا بنا دیا ہے؟ پاکستانی مولوی نے کیا کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نے رحمت للعالمین کی حرمت کے نام پر اپنے ہی مسلمانوں کا خون بہایا، اپنے ہی ملک کو جلایا، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچایا۔ مارنے والا بھی کلمہ گو تھا اور مرنے والا بھی کلمہ گو تھا۔ ایک مرنے والے کا نام غلام رسول تھا اور ایک مارنے والے جو تھا وہ ایک عاشق رسول تھا۔ اس سے فرانس کو کیا فرق پڑا؟ اگر پاکستان فرانس کے سفیر کو نکال بھی دیتا تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اور کیا پوری دنیا میں ایک ہم ہی مسلمان ملک ہیں؟ کیا سعودی عرب میں کچھ ایسا ہوا؟ وہاں پہ ایسا کیوں نہیں؟ کیا ترکی میں ایسا کچھ ہوا؟ وہاں پہ کیا کچھ ایسے فسادات ہوئے، کچھ ایسے تشدد کے واقعات ہوئے؟ کیا ایران میں ایسا کچھ ہوا؟ ہرگز نہیں۔ دنیا میں اس وقت 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں۔ مجھے بتائیے سوائے پاکستان کے کہیں پہ بھی کچھ ایسا ہوا جہاں پہ تشدد اور ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہو، لوگوں کو مارا گیا ہو، قتل کیے گئے ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ کسی ملک میں اس طرح کا پرتشدد احتجاج نہیں ہوا۔ یہاں پر اس لیے ہوا کہ یہاں پر منافقت ہے، یہاں پر فریب ہے، دھوکہ ہے، مذہب کے نام پر اپنی دشمنیاں نکالی جاتی ہیں اور سیاسی فائدے حاصل کیے جاتے ہیں اور اپنے مقاصد حل کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس پرتشدد احتجاج سے فائدہ تحریک لبیک نے اٹھایا۔ کچھ اور سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ پہنچا ہوگا، شاید نون لیگ کو بھی اس کا ایک بڑا فائدہ پہنچا ہوگا۔ اس احتجاج میں وہ تاجر بھی شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر اپنے کاروبار بند کر سکتے ہیں اور جنہوں نے بند کیے، لیکن منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑ سکتے۔ وہی تاجر جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر اپنے کاروبار بند کیے، دکانیں بند کی، لیکن انہوں نے منافع خوری نہیں چھوڑی، ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑی۔ یہی تاجر جنہوں نے گزرے دنوں میں حرمت رسول کی خاطر اپنی دکانیں بند کی، آج وہی منافع دگنا کر کے، جی ہاں ناظرین، وہی آج دگنا منافع کما رہے ہیں، انہی لوگوں سے دگنا منافع لے رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، کم پیسوں والی چیز زیادہ پیسوں میں بیچ رہے ہیں، مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ ناظرین، سر پر ٹوپی پہنے، ہاتھ میں تسبیح لیے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنا چاہتا ہے اور کوئی مارنا چاہتا ہے، لیکن کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے اصل تکلیف دہ بات کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایسا کہا تھا کہ کوئی تشدد کرے، کسی کو مارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
اپنا اسوہ، اپنی سنت سے ثابت کیا، بتایا آپ کو کہ آپ ایک مہذب قوم بنے، مہذب قوم ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونا چاہیں۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا یہ سارے دھرنے سیاست چمکانے کے لیے تھے؟ اس دھرنے میں 9 پولیس والے جان سے مارے گئے۔ فرانس کا سفیر کہیں نہیں گیا۔ مقصد صرف اپنے آپ کو سیاست کے نقشے پر ابھارنا تھا۔ ہم نے سیاستدانوں سے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، لیکن اب پاکستان کے علماء بھی یہی کام کرتے ہیں۔ وہ بھی دکھائیں گے کچھ اور ماریں گے کچھ، نام مذہب کا، حرمت رسول کا لیں گے اور مقصد اپنے سیاسی مقاصد نکالیں گے۔ یعنی آپ کے نام سے کالے دم تحریک کا نام ہٹ جائے۔ فرانسیسی سفیر کی جو بدری سے مذہبی مارچ شروع ہوا تھا، دراصل وہ ایک سیاسی مقصد کے، یعنی سیاسی مقاصد میں تبدیل ہوا، اور سیاست کرنا تھی ساروں نے، ان ساروں نے سیاست ہی کرنی تھی۔ وہ جو مذہبی مارچ شروع ہوا تھا یا دھرنا شروع ہوا تھا، وہ دراصل اپنے سیاست کے مقاصد کو حل کرنا تھا۔ میں ان مولوی اور ان علماء سے گزارش کرتا ہوں جو آج علماء بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عوام سے سچ بولیں، ان سے عوام سے سچ بولنا سیکھیں۔ نعرہ مذہبی مارتے ہیں اور اپنے مقاصد جو ہے وہ آپ اپنے سیاسی حل کرتے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے جگہ جگہ آپ نے دھرنے دیے، 9 بندے مر گئے، پتہ نہیں کتنے زخمی ہو گئے، کتنی املاک کا نقصان ہوا، کتنی بسیں، گاڑیاں، رکشے جلا دیے گئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے یا بے روزگار ہو گئے، لیکن 7 رضوی کی رہائی ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، ان سارے مقاصد کے پیچھے جتنا جلاؤ، گھراؤ، مار مرا تھا، ان سب کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا کہ 7 رضوی رہا ہو جائے، اور جو ان کی تحریک ہے کل دم تحریک، اس کے نام سے تحریک لبیک کے نام سے جو کل دم تھا وہ ختم ہو جائے۔ مقصد یہ تھا۔ یا ان کے اوپر جو کیس بنے ہوئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے، نہ کہ رحمت للمسلمین تھے۔ یہ جو 9 قتل ہوئے، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار 7 رضوی اور تحریک لبیک ہوگی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ضرور ان سے پوچھے گا، جس جھوٹ اور منافقت سے آپ نے مذہب کا نام استعمال کیا ہے، پورا پاکستان کیا بلکہ پوری مسلم امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر متفق ہے، اور آپ نے اسی قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تقسیم کر دیا۔ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر متفق ہیں، آپ نے وہاں پر تقسیم کر دیا۔ پہلے دن سے پتا تھا کہ 7 رضوی کیا چاہتا ہے۔ قلعہ جو ان کا نام ہے وہ ہٹایا جائے، قتل کے جو مقدمے تھے وہ ختم کیے جائیں، 7 رضوی کو رہا کیا جائے۔ معاہدے کا خفیہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا کچھ سیاسی فائدے کے لیے ہوا۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے اللہ اور رسول کے نام پر؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے دوہرے معیار ہیں۔ کسی بندے کو نہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تیرے، میرے یا کسی کے بھی مذہب کا یا عشق رسول ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ لیکن جب حکومتیں اس طرح کے دہشت گردوں کے سامنے یا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو اور ان کو محفوظ راستے دینے کو تیار ہو جاتی ہیں، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی دوسرا گروپ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور آپ کے گریبان کو آ کر پکڑے گا، اور وہ بھی اپنی باتیں منوائے گا آپ سے اسی طرح۔ لیکن حکومتوں کا یہ کام نہیں کہ وہ دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں۔ یہ ان کی کمزوری ہے، یہ اس حکومت کی بھی کمزوری ہے کہ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہیں محفوظ راستہ دیا،
ان کے جو مقاصد تھے ان کو پورا کیا، ان کی باتیں مانی. یہ اس حکومت کی نااہلی ہے. ایسا حکومت کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے ان کو کھلی چھٹی دے دی اور اب سنتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا چاہیں گے کسی ایک وقت میں، آنے والے وقت میں. ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں، آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے جو اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے. ناظرین، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.